آج کل ہمارے مسلمان دوست احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لا نبی آبادی انٹرنیٹ پر بہت اس کو گا گا کر ترنم میں پیش کرتے ہیں اور بہت ہی خوشیاں مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ لا نبی آبادی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر وہ جشن مناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر جشن کیا ہے؟ کیا نبی کا آنا کوئی زحمت تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر امت کو اس زحمت سے نجات بخشی؟ تو ایسی ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں لا نبی آبادی میں کوئی خوشی منانے والی بات تو نہیں، بلکہ اس میں تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یعنی ایک بہت عظیم رحمت کے اٹھ جانا۔ اس پر تو ماتم کرنے کی ضرورت ہے بجائے خوشی منانے کے۔ بہرحال ہمارے مسلمان بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا نبی آبادی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں لکھا ہے لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان لہ مرضعا فی الجنت ولو عاش لکان صدیقا نبیا، یعنی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کا انتظام ہے، اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً سچا نبی ہوتا۔ بعض لوگ اور بالخصوص دور حاضر کے علماء وغیرہ حدیث لا نبی آبادی کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ اگر حدیث لا نبی آبادی سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نبی یا رسول نہیں آ سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ابراہیم اگر زندہ بھی رہتا تب بھی وہ نبی نہیں بن سکتا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست نہیں رہتی، جبکہ آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ اگر آپ کا صاحبزادہ ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث لا نبی آبادی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے آنے والے عظیم الشان اور جلیل القدر علماء امت نے اس حدیث کو کیسے سمجھا تھا اور وہ اس کے کیا معنی بیان کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں۔ حدیث لا نبی آبادی کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، مگر ہرگز یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الکوفی 213 ہجری میں کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ 9ویں صدی عیسوی کے مورخ تھے۔ آپ کی تاریخ کی کتاب المعارف ہے۔ آپ دنیور کے قاضی تھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مذہبی عقائد کو دیکھتے تھے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، جس میں سے ایک تعویل مختلف الاحادیث ہے۔ آپ اس کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول، لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو مگر ہرگز یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کے متعلق فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نبی آبادی کے مخالف نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں
جو میری شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو۔ علامہ محمد طاہر علی صدیقی پٹنی 913 ہجری کو پٹن شمالی گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بر صغیر کے ممتاز محدثین میں ہوتا ہے اور ان کو رئیس المحدثین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں ان کا فضل و کمال کا شعرہ صرف ہندوستان میں ہی نہ تھا بلکہ عالم اسلام میں بھی ان کے علم و فضل اور حدیث کے کمال و امتیاز کا شعرہ تھا۔ علامہ محمد طاہر محدث پٹنی نے صحاح ستہ کے غیر متداول الفاظ کے معنی اور شرح مجمع البحار لکھی۔ راویان حدیث کو آراب کے ساتھ پڑھنے کے لیے المعینہ لکھی۔ درسی کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابی پر حواشی و تعلیقات لکھی۔ نحو میں شافیہ ابن حاجب کی شرح لکھی۔ اس کے علاوہ حاشیہ مقصد الاصول آپ ہی کی تصنیف ہے۔ آپ اپنی کتاب تکملہ مجمع البحار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو مگر ہرگز یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کے متعلق فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول لا نبی آبادی کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش 470 ہجری کو ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث العظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث العظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ اپنی کتاب تقریب المرام میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نئی شریعت لے کر مبعوث نہ ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی نئی شریعت لے کے مبعوث نہ ہوگا۔ اسی طرح محمد بن علی بن محمد ابن العربی اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری کو ایک عرب خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق اور علوم کا بحر بے کنار ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلم تصوف میں وحدت الوجود کا تصور پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کو تفصیل سے بیان کرنا انہی کا کام ہے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ بہت مشہور ہے، اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ اپنی کتاب الفتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں قول رسول کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی، سے مراد یہ ہے کہ اب ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو، بلکہ جب کبھی کوئی نبی ہوگا تو وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا۔ ابو المواہب عبد الوہاب الشورانی عظیم صوفی بزرگ اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ صوفیہ انہیں کتب ربانی کہتے ہیں۔ آپ 897 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں مطلق نبوت نہیں اٹھائی گئی، محض تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لا نبی آبادی ولا رسول سے مراد صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ شیخ امام ابو الحسن علی بن سلطان محمد ہروی معروف با ملا علی قاری حنفی کی سن پیدائش کا تو علم نہیں، مگر آپ کا وصال شوال 1014 ہجری میں ہوا اور مکہ کے جنت المعلیٰ میں آپ دفن ہوئے۔ آپ مشہور و معروف محدث و فقیہ، جامع معقول و منقول تھے۔ سن 1000 کے سرے پر پہنچ کر درجہ مجدیت پر فائز ہوئے۔ ہرات میں پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ میں فرماتے ہیں خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ 1114 ہجری کو موضوع پھلت ضلع مظفر نگر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز اسلامی مفکر، محدث اور فلسفی تھے جو مغلیہ سلطنت کے دور میں علم و دانش کا روشن مینار سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے معاشرتی، سیاسی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی اصل روح کے مطابق اصلاح کا بیانیہ پیش کیا اور تحریک ولی الہی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں کی فکری اصلاح، اتحاد اور روحانی بیداری تھا۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ وحی الہی، اسلامی اصولوں، عقل اور اجتہاد کی بنیاد پر استوار تھا، جس میں معاشرتی بگاڑ اور فرقہ واریت کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ان کی تعلیمات نے بر صغیر میں اسلامی احیاء کی ایک مضبوط تحریک کو جنم دیا۔ فقہی اعتبار سے آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو اپنی صدی کا مجدد بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنی کتاب قرۃ العینین میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول لا نبی بعدی سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نئی شریعت والی نبوت ہے، یعنی نئی شریعت لانے والی نبوت ختم ہو گئی ہے اور بغیر شریعت والا نبی آ سکتا ہے۔ شاہ غلام علی دہلوی 1156 ہجری کو پٹیالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے دہلی کے نامور صوفی بزرگ اور 13ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، یعنی بعض لوگ آپ کو مجدد سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد خان صاحب اپنی کتاب اثار السنادید میں لکھتے ہیں، بعد بیت خواجہ میرزا جان جانا شہید کے سالہ سال آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں اوقات بسر کی اور وہ زہد و مجاہد و ریاضت کی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دن بدن عروج کمال اور مشاہدہ جمال، شاہد بے زوال اور مکاشفہ و ترقیات فائقہ ہوئی، یہاں تک کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ ہوئے اور صاحب ارشاد ہوئے۔ اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں ہی تلقین و ارشاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اگرچہ آپ نے بیعت سلسلہ قادریہ میں کی تھی، لیکن ذکر و اذکار اور شغل و اذکار کا طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ میں جاری فرمایا اور اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد سجادہ نشین ہوئے، اور حقیقت میں میرے اعتقاد بموجب اپنے پیر پر بھی فوقیت لے گئے۔ یہ تھے سر سید احمد خان صاحب شاہ غلام علی دہلوی صاحب کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ اپنی کتاب مقامات مظہری میں فرماتے ہیں، خاتم الرسول وہ ہے جس کے بعد کوئی صاحب شریعت جدیدہ پیدا نہ ہوگا۔ آپ بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ خاتم النبیین کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت والا نبی، امتی نبی، ذلی نبی، آپ کا غلام نبی آ سکتا ہے۔ عبدالحی فرنگی محلی لکھنؤ بھارت کے ایک حنفی فقیہ اور عالم دین تھے جو ابو الحسنات لکھنوی کی کنیت سے معروف ہیں۔ آپ 1264 ہجری کو بھانڈا ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے عظیم عالم دین تھے اور آپ نے بہت سی کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ اپنی کتاب دافع الوسواس میں فرماتے ہیں، بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یا زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں، بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے۔ ان ارشادات سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مشروط آخری نبی ہونے کا جو تصور 14ویں صدی میں پیدا ہوا، اس کا گزشتہ 13 صدیوں کی اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا، بلکہ علماء سلف محض زمانی لحاظ سے آخری نبی ہونے کے خیال کو رد کرتے رہے ہیں۔ سید محمد المعروف سید ناصر حکیم ترمذی 205 ہجری کو ترمذ شہر میں پیدا ہوئے۔ مشائخ و اولیاء میں آپ بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ ان کا شمار اکابرین صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ عارف ربانی، امام الشریعت، نظام الحقیقت، نصیر الطریقت، محدث، مفسر، متکلم و سلسلہ حکیمیہ کے بانی اور مشہور صوفی بزرگ اور محدث ہیں۔
آپ امام ابو حنفیہ کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ اپنی کتاب ختم الاولیاء میں فرماتے ہیں خاتم النبیین کی یہ تعویل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو محض احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کی یہ تعویل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو محض احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ محمد قاسم نانوتوی 1833 عیسوی کو بھارت کے شہر سہارنپور کے قریب واقع ایک گاؤں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ آپ اہل سنت، متبحر عالم اور جلیل القدر محدث اور تحریک دیوبند کے سرکردہ قائد اور دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے تھے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ اپنی کتاب تحذیر الناس میں فرماتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام سے کسی کو بھی یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام سے کسی کو بھی یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ بالفرض بعد زمانہ نبی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہی عقیدہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی، مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں، تمام نبوتیں اس پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعے سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیض یاب ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے نبیوں والا عہد یعنی میثاق النبیین لیا تھا، اور یہ عہد یہ تھا کہ میں جب بھی تمہیں کتاب و حکمت دے چکا ہوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اور جو اس عہد کے بعد یعنی اس عہد کے آنے کے بعد رسول پر ایمان نہ لائے گا تو وہ فاسق ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات 82 تا 83 میں فرماتا ہے، اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے گا تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے رسول کی بشارت عطا فرمائی تھی اور ساتھ یہ ہدایت دی تھی کہ جب وہ رسول اپنے نشانات کے ساتھ آئے تو اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا وغیرہ۔ سورۃ احزاب کی آیت 8 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب نبیوں والا پختہ عہد یعنی میثاق النبیین لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیات 82 تا 83 اور سورۃ احزاب کی آیت 8 سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کے آنے کی قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین یا شریعت مکمل ہو گئی، لہٰذا شریعت لانے والا نبی نہیں آ سکتا، لیکن شریعت کی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، بشارت دینے والے، انذار کرنے والے، لوگوں پر حجت کرنے والے، تجدید دین کرنے والے نبی اور رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ سکتے ہیں، اور سورۃ النساء کی آیت 70 میں بھی اسی بات کی بشارت دی گئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مجددین میں اپنے بعد معمور مجددین کے ایک روحانی سلسلے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو تجدید دین کے لیے مبعوث فرماتا رہے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مہدی اور مسیح ابن مریم کے مبعوث ہونے کا بھی وعدہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ان دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حدیث لا نبی بعدی کے صرف یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شریعت لانے والا نبی یا رسول نہیں آ سکتا، جبکہ بغیر شریعت والا نبی یا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک امتی کی حیثیت میں آ سکتا ہے، بلکہ ایسے وجودوں کے آنے کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بخشی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔